الہجرہ اسکول کی زیارت۔ پہلا حصہ۔ تحریر عبد المالک ہاشمی۔ الہجرہ کے فارغ التحصیل طلباء کا 12واں اجلاس۔ الہجرہ اسکول زیارت کے پرنسپل جناب شبیر احمد کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے میں نے الہجرہ اسکول زیارت کا ارادہ کیا اور لاہور سے کوئٹہ کے لیے رخت سفر باندھا۔ الہجرہ اسکول زیارت ہر سال اپنے فارغ التحصیل طلباء کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں اس مقصد کی تذکیر کراتا ہے جس مقصد کے لیے انہیں اس اسکول میں 6 سال زیر تعلیم رکھا گیا۔ ہر سال کی طرح اس سال بھی الہجرہ ریزیڈینشل اسکول و کالج زیارت کا 12واں اجلاس منعقد کیا گیا۔ اس اجلاس کو رسمی طور پر الہجرہ المنائی پاکستان کانووکیشن سے موسوم کیا جاتا ہے۔ یہ فارغ التحصیل طلباء جن کی تعداد 400 کے لگ بھگ ہے وہ معاشرے کے رنگ میں رنگ نہ جائیں بلکہ ایک سال معاشرے کے قیام میں اپنا حصہ ڈالیں۔ ان طلباء میں سے اب اکثریت معالج، میڈیکل افسر، استاد، انجینئر، فوجی اہلکار، نوکرشاہی، وکیل، پولیس افسر، نقشہ نویس اور دیگر حیثیتوں میں بلوچستان کے طول و عرض میں خدمات انجام دے رہے ہیں۔ زیارت کا محل وقوع۔ زیارت پاکستان کے صوبہ بلوچستان کا ایک ضلع ہے۔ زیارت بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ سے تقریباً 120 کلومیٹر کے فاصلے پر شمال مشرق میں واقع ہے۔ زیارت کا شمار بلوچستان کے سرد ترین علاقوں میں ہوتا ہے جہاں دنیا میں صنوبر کے قدیم جنگلات میں سے دوسرا بڑا جنگل واقع ہے۔ زیارت کا شمار بلوچستان کے سرسبز ترین علاقوں میں بھی ہوتا ہے۔ یونیسکو کے مطابق 1,68,880 ایکڑ پر مشتمل یہ ایشیا کا دوسرا بڑا جنگل ہے۔ صنوبر کا سب سے بڑا جنگل تاجکستان میں پایا جاتا ہے۔ زیارت کی خوبصورتی یہاں کے صنوبر کے جنگلات کی وجہ سے ہے۔ صنوبر کا درخت دنیا کے قدیم ترین درختوں میں سے ایک ہے۔ زیارت میں پائے جانے والے صنوبر کے بعض درختوں کی عمر کا اندازہ 5 سے 7 ہزار سال لگایا گیا ہے۔ یہ درخت سال میں صرف چند سینٹی میٹر ہی بڑھتا ہے۔ صنوبر کے جنگلات ماحولیات کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ ہجرت کرنے والے نایاب پرندوں اور مارخور سمیت کئی اقسام کے جانوروں کا مسکن بھی ہے۔ زیارت کے صنوبر کی ایک خاص بات یہ ہے کہ اس کی شاخیں تنے کے دونوں اطراف سے خم کھاتی ہوئی اس طرح بلندی کی طرف جاتی ہیں کہ دور سے دیکھنے والے کو پہلی نظر میں یہ گمان ہوتا ہے یہ اللہ کا لفظ لکھا ہوا ہے۔ صنوبر کے درختوں کی یہ خوبصورتی عقیدت مندوں مسحور کر دیتی ہے۔ یہی وجہ ہے زیارت میں ایک مقام پر ایک ایسا ہی درخت مشہور ہے جس کے بارے میں لوگوں کا خیال ہے کہ اس درخت میں اللہ کا نام واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اہم سیاحتی مقام ہونے کے باعث لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد عید اور دیگر تعطیلات میں سیر و سیاحت کے لیے زیارت کا رخ کرتی ہے۔ انتظامی تقسیم کے لحاظ سے زیارت بلوچستان کے صوبی ڈویژن میں شامل ہے۔ اسے 1986 میں باقاعدہ ضلع کا درجہ دے دیا گیا۔ ضلع صوبی بلوچستان گرم ترین ضلع ہے اور صوبی بلوچستان کا سرد ترین ضلع ہے۔ یہ امر انتہائی حیرت انگیز ہے کہ ضلع صوبی اور ضلع زیارت کی حدود آپس میں ملتی ہیں۔ صوبی ضلع زیارت کے مشرق میں واقع ہے۔ صوبی گرم میدانی علاقہ ہے جبکہ ضلع زیارت سرد پہاڑی علاقہ ہے۔ یہ دو جڑواں اضلاع متضاد آب و ہوا کے حامل ہیں۔ برطانوی ہند کے زمانے میں انگریز افسران موسم گرما میں صوبی کی گرمی سے بچنے کے لیے اپنے دفاتر تمام عملے سمیت زیارت میں منتقل کر دیتے تھے۔ یہ روایت آج بھی جاری ہے۔ ضلع صوبی ڈویژن کے سرکاری افسر آج بھی موسم گرما میں زیارت کے ٹھنڈے اور صحت افزاک مقام میں گرمیاں گزارنے کے لیے یہاں منتقل ہو جاتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے ایک ماموں بلوچستان کے کسی محکمے میں انجینئر تھے۔ ہم ان سے ملنے 1980 کے ایک موسم گرما میں زیارت گئے تھے۔ الہجرہ اسکول زیارت کا تعارف۔ الہجرہ اسکول زیارت کا قیام بانی الہجرہ اسکول جناب محمد عبد الکریم ثاقب کے نزدیک محض ایک اتفاق تھا لیکن اللہ کے نزدیک یہ ایک منصوبہ تھا۔ ثاقب صاحب خود بتاتے ہیں کہ میں پشاور میں تھا اور میں لنڈی کوتل تک سارا پاکستان گھوم پھر چکا تھا لیکن بلوچستان دیکھنا رہ گیا تھا اور 2 دن بعد میں نے برمنگھم واپس جانا تھا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ میں یہ 2 دن بلوچستان میں گزاروں گا۔ میرا زیارت میں اسکول بنانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ اللہ نے گردن سے پکڑ کر مجھے یہ ذمہ داری سونپی۔ وہ مزید بیان کرتے ہیں کہ دوسری وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی نوکرشاہی بہت قابل رسائی ہے۔ ان 2 دنوں میں کور کمانڈر صاحب سے بھی ملا، گورنر صاحب سے بھی ملا اور IG صاحب سے بھی ملا۔ ان کا تعاون اگر نہ ہوتا تو میں الہجرہ اسکول زیارت کو قائم نہیں کرتا۔ یہ کیمپس بلوچستان حکومت کی طرف سے الہجرہ کے لیے گفٹ دیا گیا ہے کیونکہ الہجرہ کے پاس یہ استعداد نہیں تھی کہ وہ اتنی بڑی سرمایہ کاری کر سکتا۔
واقعہ یہ ہے کہ جنرل ضیاء الحق مرحوم نے 1980 کی دہائی میں قائد اعظم ریزیڈنسی کا دورہ کیا۔ قائد کی یاد میں انہوں نے زیارت کے لوگوں کے لیے ایک اقامتی تعلیمی ادارہ قائم کرنے کا وعدہ کیا۔ اس وعدے کو وفا کرتے ہوئے بلوچستان حکومت نے اس تعلیمی ادارے کے لیے 67 ایکڑ زمین مختص کر دی۔ اس تعلیمی ادارے کا نام قائد اعظم ریزیڈنشل اسکول رکھا گیا۔ اسکول کی عمارت تیار ہو گئی، لیکن 1988 میں جنرل ضیاء الحق کی شہادت کا سانحہ پیش آ گیا اور یہ عمارت ویران کی ویران پڑی رہ گئی۔ 16 سال بعد یہی عمارت بلوچستان کی سخی انتظامیہ نے محمد عبدالکریم ثاقب صاحب کے حوالے کر دی۔ ثاقب صاحب نے الہجرہ برمنگھم کے بعد الہجرہ زیارت کی بنیاد رکھی، جسے انہوں نے الہجرہ اسکول جناح کیمپس زیارت کا نام دیا۔ اس طرح اپریل 2004 میں الہجرہ اسکول میں 11 بچوں کے داخلے کے ساتھ اسکول میں تعلیم کا آغاز ہو گیا۔ اس ادارے میں داخلے کا طریقہ یہ رکھا گیا کہ بلوچستان کے مختلف اضلاع سے دو غریب مگر ذہین بچوں کا انتخاب کیا گیا۔ دوسری شرط یہ تھی کہ ان بچوں نے سرکاری اسکول سے 6ٹھی جماعت نمایاں نمبروں سے پاس کی ہو۔ تیسری شرط یہ تھی کہ بچے کے سرپرست والد کی سالانہ آمدن 4 لاکھ روپے سے زیادہ نہ ہو۔ چوتھی شرط یہ تھی کہ یہ بچے الہجرہ اسکول کا داخلہ ٹیسٹ اور انٹرویو پاس کرنے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ جن بچوں کو 7ویں جماعت میں داخلہ مل جاتا، ان کے تمام تعلیمی و غیر تعلیمی اخراجات الہجرہ ٹرسٹ UK اٹھاتا تھا۔ ان سہولیات میں وردی، جوتے، کتابیں، کاپیاں، کھانا اور اقامت کی سہولیات شامل تھیں۔ 2004 کے اختتام پر 7ویں جماعت کے 11 بچے ترقی کر کے 8ویں کلاس میں چلے گئے اور 7ویں میں نئے بچے داخل ہو گئے۔ جیسے جیسے بچوں کی تعداد بڑھتی گئی، نئے اساتذہ کی خدمات لی جاتی رہی۔ الہجرہ اسکول ترقی کر کے میٹرک تک پہنچا اور پھر کالج کی شروعات بھی کر دی گئی۔ اب یہ ادارہ اسکول بھی ہے اور کالج بھی ہے۔ کالج کے بچوں کے لیے اقامت گاہ الگ سے تعمیر کی گئی ہے۔ باقی حصہ اگلی قسط میں سنیے۔ شکریہ۔